بنانے والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ جو میں نے بنایا ہے وہ کتنی قیمتی چیز ہے، اس میں کیسا میٹیریل لگا ہے، کتنی پائیدار ہے۔ اس چیز کی پائیداری اور حقیقت بنانے والے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ بنانے والا ہی اپنی چیز کی پائیداری بتا سکتا ہے اور حقیقت بتا سکتا ہے۔ دنیا کو بھی اللہ نے بنایا ہے، آخرت کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا بنا کر بنانے والا اس کی ایک قیمت بتاتا ہے اور جنت کو بنا کر اس کی بھی ایک قیمت بتاتا ہے۔ دنیا بنائی تو جب اللہ دنیا کی قیمت بتانے لگتا ہے تو الفاظ بھی بڑے ہلکے ہیں، لہجہ بھی بڑا ہلکا ہے۔ متاع الغرور، کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ جس کو تم بہت کچھ سمجھ رہے ہو اور جس کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو اور جس کو تم بڑا عالی شان اور بڑی حیثیت دیتے ہو، اور جو تمہارے ہاں بہت قیمتی چیز ہے، بنانے والا اس کی قیمت کیا لگاتا ہے؟ لعب و لہو، کھیل ہے، تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ وہ کہہ رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے جس پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے اور جس پر تم جھوٹ بولتے ہو، جس کی خاطر تم رشتے توڑتے ہو، جس کی خاطر ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہو، جس کی خاطر خون سفید ہو جاتے ہیں، جس کی خاطر صبح سے شام تک دوڑتے ہیں اور دیوانہ وار بھاگتے ہیں، اور جس کے لیے منڈیوں میں دوڑ ہے، بازاروں میں دوڑ ہے، بیماری اور صحت کو بھولے بیٹھے ہیں، اور جس دنیا کو پانے کی خاطر بہت حیثیت اس پر دیتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ بڑا آدمی ہے اور جس کے پاس پیسے تھوڑے ہیں وہ چھوٹا آدمی ہے۔ یہ ہم جس دنیا کو اتنی حیثیت دے رہے ہیں، بنانے والا کہتا ہے میری نظر سے تو پوچھو یہ ہے کیا؟ میں اس کی قیمت بتاتا ہوں۔ متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، تم دھوکہ کھا گئے۔ لعب و لہو، یہ کوئی اتنی سنجیدہ چیز نہیں، کھیل تماشا ہے۔ زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر کی دوڑ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بل حیات الدنیا الا متاع الغرور، بل حیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا سا سامان ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ تو بتاتا ہے اللہ اس لہجے سے دنیا کی قیمت۔ پھر اس کے مقابل میں ایک اللہ جنت کا گھر بناتا ہے۔ جب اللہ جنت کو بتاتا ہے اور اپنے گھر کو بتاتا ہے تو اس کی اللہ ترغیب دیتا ہے، اور وہاں اللہ کے لہجے میں پیار آ جاتا ہے، اور اللہ کے لہجے میں گرمی آ جاتی ہے، اور اللہ کا لہجہ بلند ہو جاتا ہے، اور اللہ کے الفاظ وہاں خوبصورت تعبیرات سے ان سے چھلکتی ہیں، اور جملوں سے خوبصورت تعبیرات اور خوبصورت مناظر اللہ اپنے جنت کے گھر کے بیان کرتا ہے۔ دنیا کی رعنائی کو اللہ نے کہیں بیان نہیں فرمایا، دنیا کی خوبصورتی کو خوبصورتی کے لہجے میں بیان نہیں کیا، اپنی قدرت کے لیے بیان فرمایا۔ لیکن جنت کو اللہ تعالیٰ اس کے حسن کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ ایک گھر ہے، چونکہ انسان کا مزاج ہے کہ اس میں لالچ ہے، اس میں حرص ہے، اس میں طمع ہے، تو یہ ہمیشہ قربانی دیتا ہے اپنے نفع پر۔ کو بڑا نفع ملتا ہو تو چھوٹا قربان کرتا ہے، کو بڑا پروجیکٹ ملتا ہو تو چھوٹا قربان کرتا ہے، کو بڑی دکان ملتی ہو تو چھوٹی قربان کرتا ہے۔ تو بڑے نفع پر ہمیشہ انسان چھوٹا نفع قربان کرتا ہے۔ تو جس کو ایک وہ نفع ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے، تو وہ ہے دنیا کا نفع، دنیا کے منصب، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی چیزیں، دنیا کے مال و اسباب، دنیا کے محلات، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مناصب، دنیا کی منڈیاں، دنیا کے خوبصورت گھر، ایک وہ نقشے ہیں جو ہمارے سامنے۔ جب تک اس سے بڑا نقشہ دکھایا نہ جائے
اور جب تک اس سے بڑا گھر، اس سے عالی شان محل، اس سے عالی شان چیزیں، اس سے بڑے رتبے والے لوگ، اس سے بڑی جگہ دکھائی نہ جائے، یہ چھوٹی جگہ قربان نہیں کرتا۔ جب تک اس سے بڑا گھر نہ دیکھا ہو، یہ چھوٹا نہیں چھوڑے گا۔ تو چونکہ انسان کے مزاج میں طمع ہے اور یہ نفع پر قربانی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا نفع سنایا کہ تم سے جو قربانی مانگ رہے ہیں، اس قربانی کے بدلے میں تمہیں اس سے بڑا نفع دینے والے، بڑی زندگی آئے گی، بڑا گھر آئے گا، بڑی جنت آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سنایا ہے، چونکہ دنیا کا نفع دکھایا جاتا ہے، جنت دیکھنے کی چیز نہیں، سنایا جائے گا، وہ موت کے بعد نظر آئے گی۔ تو دنیا کا تعلق ہے دیکھنے کے ساتھ، جنت کا تعلق ہے سماعت اور خبر کے ساتھ۔ جتنا خبر پر یقین ہوگا اتنا زیادہ جنت پر یقین ہوگا، اور جتنا جنت پر یقین آتا جائے گا دنیا کو چھوڑنا آسان ہوتا جائے گا۔ اس لیے اللہ جنت کو بیان فرماتا ہے، اور اس کو بیان کرنا، اس کی بہاروں کو سنانا، یہ مقصود ہے۔ جنت کس سے بنی ہے؟ پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ ما بنا اوہا، جنت کی بنا کیا ہے، میٹیریل کیا ہے جس سے جنت بنی ہے، وہ میٹیریل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لبنۃ من ذہب ولبنۃ من فضہ، ایک اینٹ اس میں سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ ملاتھا المسک، اور اس اینٹوں کو جوڑنے کا جو سیمنٹ ہے وہ مشک ہے۔ وترابها الزعفران، اور اس کی زمین پر جو مٹی اور ریت ہے، جنت کی زمین وہ زعفران کی ہے۔ زعفران کتنی قیمتی چیز ہے، ہمارے ہاں ابھی موجودہ زمانے میں 8 لاکھ روپے کا 1 کلو ہے زعفران، 8 لاکھ کا 1 کلو ہے، اور جنت کی زمین اللہ زعفران کی بنائے گا۔ وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ، اور مشک اس کا بنے گا سیمنٹ۔ وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور موتیوں کا فرش اور یاقوت اس کا فرش بنے گا۔ موتی اس کے پتھر ہوں گے، موتی کے، اس کے ڈھیلے ہوں گے موتیوں کے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہوں گے موتیوں کے۔ اور وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اللہ کا عرش وہ جنت کے اس کا لینڈر پڑے گا، اور اللہ کا عرش اس جنت کی چھت ہوگا، اور دنیا میں سب سے خوبصورت اللہ کا عرش۔ تو اللہ کا عرش اس کا بنے گا لینڈر۔ یہ اللہ تعالیٰ صرف ڈھانچہ بتا رہا ہے کہ اس گھر کا ڈھانچہ کیا ہے۔ لمبا چوڑا کتنا ہے؟ 60 میل پھیلا ہوا، 60 میل۔ ہمارے ہاں چونکہ دنیا ہے نا تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، 5 مرلہ 2 مرلہ، تو ہمارا پیمانے بھی چھوٹے ہیں مرلے کے حساب سے، فٹ کے حساب سے، گز کے حساب سے، ہمارے پیمانے بھی چھوٹے ہیں۔ جنت میں یہ مرلہ ورلہ نہیں ہوگا، نہ کنال، جنت میں ہوگا 60 میل، 60 میل لمبا۔ تو 60 میل چوڑا اور 60 میل ہوا میں بلند۔ دنیا کی بڑی عمارت 1 کلومیٹر جو ہوا میں اٹھی ہوئی، تقریباً 1 کلومیٹر، اور وہ کتنا ہے جنت کی عمارت جو اوپر کو اٹھے گی زمین سے، 60 میل لمبی فضا میں، اور 60 میل نیچے پھیلا ہوا پلازا اور فضا۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ کتنی خوبصورت، کتنا بڑا گھر۔ اس لیے جب اللہ نے جنت بنائی، خوبصورت فرمائی، تو اللہ نے کہا تکلمی، بول، بات کر، تو وہ بولی۔ اس نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، جو اتنی خوبصورت جنت میں آئیں گے، ایمان والے کامیاب، جیت گئے، ایمان والے جیت گئے۔ تو فرشتے کہیں گے طوبی لکی منزل الملوک،
اے جنت تجھے بشارت کہ تو بادشاہوں کا مسکن ہے، یہاں کوئی غریب نہیں ہوگا، یہاں سب شہزادے ہیں، سب بادشاہ ہیں۔ طوبی لک منزل الملوک، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، مجھے عزت اور جلال کی قسم تیرے میں اپنا پڑوسی بخیل کو نہیں بناؤں گا، بخیل کو جنت میں ڈال کر اپنا پڑوس کبھی نہ دوں گا۔ تو جنت کا بلڈنگ اللہ اتنی خوبصورت بتا رہا ہے، پھر اس میں جنتی جائیں گے۔ وہ جنتی کیسے ہوں گے؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے پر 2 چشمے ہیں، ایک سے پانی پئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو پانی جنت کا اندر اترے گا تو اندر کے جسم کے تمام عیوب اور تمام نقائص ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اندر کا جو بیماریوں میں مرے، کوئی بلڈ پریشر میں مرا، کوئی شوگر میں مرا اور کوئی کینسر میں مرا، کیا کیا بیماریاں لے کر دنیا سے رخصت ہوئے، تو آج جو یہ جو پانی اترے گا اندر کے سارے عیب ختم، اور پھر دل پاک ہو جائے گا یہ پانی پینے سے۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کوئی نفرتوں میں مرا، کسی سے حسد تھا، کسی سے نفرت تھی، ختم ہو رہا ہے، لگاؤ دوسرا۔ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، تو یہ مریں گے کس طرح کہ یہ مریں گے اللہ تعالیٰ جو نفرت لے کر مرے تھے نکال دے گا، دل پاک، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، نفرت نہیں، کچھ نہیں، سینہ پاک لے۔ دوسرا جام اس سے دوسرے چشمے سے وضو کریں گے، وضو کریں گے۔ جب دوسرے سے وضو کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ پورے جسم کے عیب ظاہری ختم ہو جائیں گے، ظاہری عیب ختم ہو جائیں گے، اور یہ آدمی ایک دم 33 سال کی جوانی پر چلا جائے گا۔ مرا تھا بوڑھا یا بچہ، کسی بھی عمر پر مرا تھا، لیکن پانی استعمال کرتے ہی 33 سال کی بھرپور جوانی پر یہ آدمی آ جائے گا، اور بالوں کا حسن، خوبصورت بال، اور سارے وجود کے بال غائب، سارے جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، صرف سر کے بال اور یہ بھووں کے بال اور آنکھوں کی پلکیں، یہ 3 بال رہ جائیں گے، باقی پورا وجود بالوں سے پاک، شیشے کی طرح جسم صاف ہو جائے گا، یہاں تک کہ جنت میں داڑھی بھی ختم۔ داڑھی دنیا کا حکم ہے، جنت کا نہیں، تو جنت میں جاتے ہی داڑھی بھی ختم، صرف یہ بھووں کے بال رہ گئے، یہ پلکوں کے بال رہ گئے اور سر کے بال، یہ حسن ہے، باقی پورا وجود شیشے کی طرح صاف ہو جائے گا، اور بڑھاپے کے جو جھریاں تھی ختم، جلد کی بیماریاں ختم، اور جسم چمکنے لگے گا شیشے کی طرح، اور یہ وہ جوانی آئے گی کہ لا یفنا شباب ہو، ہزاروں سال بھی گزر جائیں تو یہ جوانی کبھی ختم نہ ہوگی، بلکہ بڑھتا چلا جائے گا طاقت میں، جوانی میں، اور زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا حسن میں۔ لا یفنا شباب ہو، کبھی جوانی بوسیدہ نہ ہو، لا تبلا ثیاب ہو، کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، کپڑے کہ پرانے ہو گئے، کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کپڑے بھی خوبصورت ہیں، دھونے نہیں پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ 2 چشموں سے پانی پلائے گا۔ پھر آگے جائیں گے تو جنت کا دروازہ کنڈا کھٹکھٹائیں گے، سونے کے دروازے ہیں، اس پر سونے کا وہ کنڈا ہے،
اس کو بجائیں گے، گھنٹی بجائیں گے جنت کی۔ تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا یا علی لو سمعت طنین الحلقہ، اے علی کاش تو جنت کی اس گھنٹی کی آواز سنتا کہ وہ کیا مزہ ہوگا، وہ بیل کتنی مزے کی ہوگی اور کتنا مزیدار اس سے میوزک نکلے گا، اور جب وہ گھنٹی بجے گی تو پوری جنت میں جو اس کی جنت ہے ایک موسیقی بجنے لگے گی، جیسے پورے گھر میں گھنٹی کی آواز آتی ایسے پورے گھر میں موسیقی کی آواز آئے۔ تو جنت کی حوریں شوق میں کہ ہمارا خامد آیا، تو جنت کے غلاموں کو خداموں کو بھیجیں گی کہ جاؤ لے کر آؤ، مالک آ گیا مالک، تو یہ لینے پہنچیں گے دروازے پر، آگے دروازہ کھلے گا جنت کا، اور جنتی اپنے محل میں گھر میں دہلیز پر آئے گا اندر، تو اس کے لیے سرخ قالین جیسے بچھائے جاتے ہیں بادشاہوں کے لیے، ایسے اس جنتی کے لیے 40 سال کی مسافت تک ریشمی قالین بچھائے جائیں، 40 سال تک، حالانکہ نیچے مٹی نہیں ہے، نیچے بھی زعفران ہے اور نیچے بھی موتی اور یاقوت ہیں، کوئی مٹی نہیں پڑی ہوئی، لیکن اللہ عزت دے رہا ہے کہ آج تم شاہی مہمان ہو، نزلا من غفور الرحیم، آج بادشاہ کی طرف سے اور کائنات کے مالک کی طرف سے آج مہمانی ہو رہی ہے تمہاری، تم میزبان ہو، بندے میزبان ہیں، اللہ مہمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ 40 سال کی مسافت تک یوں قالین بچھے گا ریشم کا، اور اس پر یہ چلیں گے، اور دائیں بائیں فرشتے صف بستہ، غلام کمر بستہ کھڑے ہیں، اور ہاتھوں میں ان کے بڑے بڑے ٹرے ہیں، اس کے اندر مختلف خوشبوئیں ہیں، مختلف کھانے ہیں، مختلف استقبال کے پھول ہیں، اور دائیں بائیں سے سلامن سلاما یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، دائیں بائیں سے فرشتے سلامی پیش کی جا رہی، سلامی پیش کی جا رہی، اور یہ چلتا جا رہا۔ جیسے اس نے دیکھا وہ خادم جو حور نے بھیجا وہ اتنا خوبصورت ہوگا اور چمکدار ہوگا کہ اس کو دیکھ کر سجدے میں پڑ جائے کہ شاید یہ میرے رب کی تجلی آ گئی، شاید میرے رب کا حسن آ گیا، تو سجدے میں پڑے گا، تو وہ کہے گا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ انا قیمک الذی وکلت بامرک، میں تو آپ کا خادم ہوں جو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ خادم اتنا خوبصورت، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم لؤلؤ منثور، وہ خدام ایسے ہیں جنت میں آپ دیکھو گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے موتی، اس طرح وہ موتیوں کی طرح خدام غلمان، اور وہ لے کر چلے گا اور اپنے محل میں اس کو پہنچائے گا۔ جنت میں جاتا ہی اعلان ہوگا، ینادی مرادین، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، پہلا اعلان، جاؤ ہمیشہ کی صحت، بیماریاں ختم، پہلا اعلان، ہمیشہ کی صحت، بیماریاں ختم۔ دنیا میں آدمی زیادہ کھائے بیماری کا ڈر، نہ کھائے بیماری کا ڈر، غلط کھا لے بیماری کا ڈر، غلط پی لے بیماری کا ڈر، انسان پوری لذت ہی نہیں اٹھا سکتا، بڑا مزیدار کھانا ہے لیکن تھوڑا سا کھانے کے بعد ہاتھ کھینچنا پڑے گا کہ زیادہ کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں پر نہیں کھا سکتا کہ میری طبیعت کے مخالف ہیں، میری طبیعت کے مخالف ہیں، میں کھاتا ہوں تو بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو بیماری کا ڈر آدمی کی لذت ختم کر دیتا ہے۔ بڑی مزیدار چیزیں ہیں پر بیماری کا ڈر ہاتھ نہیں لگانے دے رہا، بڑی مزیدار چیزیں ہیں پر زیادہ نہیں کھا سکتا، بڑی مزیدار چیزیں ہیں ہاتھ قریب بھی نہیں جا سکتا۔ تو پہلا اعلان اللہ کرے گا، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، آج کے بعد کبھی بیمار نہ ہوگے، سر کا درد بھی نہیں ہوگا، بخار نہیں ہوگا، پیٹ خراب نہیں ہوگا، معدے کی بیماری نہیں، اور جس اندر کی کوئی بیماری نہیں، ڈاکٹر دوائی کی ضرورت ختم۔ پہلا اعلان، آج کے بعد صحت، بیماری کو موت آ گئی۔
دوسرا اعلان ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، آج کے بعد اللہ یہ کہتا ہے تمہاری جوانی کبھی زائل نہ ہوگی اور بڑھاپا نہ آئے گا، ہمیشہ کروڑوں سال کے بعد بھی 33 سال کے جوان، 33 سال کے جوانی، کبھی 34 پہ نہ جائے گا، کروڑ سال بعد بھی 34 کا نہیں ہوگا، 33 پہ کھڑا ہے، اور بھرپور جوانی اللہ دے گا، بلکہ بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھے گی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ ولدینا مزید، جنت کی دنیا میں نیچے کو آتا ہے آدمی، جوانی زوال پہ آتی، آہستہ آہستہ بڑھاپے میں بدلتی، اور آخرت کی جوانی اوپر کو جا رہی اور بڑھتی جا رہی اور بڑھتی جا رہی، طاقت میں اضافہ، حسن میں اضافہ، قوت میں اضافہ، لذت میں اضافہ، لطافت میں اضافہ، آخرت کے مزے بڑھتے جائیں گے، دنیا میں مزہ کم ہوتا جاتا ہے، تو دنیا میں انسان کی لذت گھٹتی ہے، آخرت میں لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ جو اللہ نے ہمیں سنایا یہ پہلے لمحے کی لذت ہے، اس کے بعد جو بڑھے گی وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، یہ پہلے لمحے کی لذتیں اللہ نے سنائی، جب لذت شروع ہوگی تو دوسرا اعلان جوان بڑھاپا ختم، بڑھاپا بھی ایک عذاب ہے اور بڑھاپا بھی ایک مصیبت ہے، اور بہت زیادہ بوڑھا ہو جانا، اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، اے اللہ وہ گھٹیا عمر کہ جس میں محتاج ہو جاؤں اوروں کا، بیماریوں کا ڈھانچہ بن جاؤں، ایسی عمر سے مجھے پناہ دے، اتنی گھٹیا عمر نہیں چاہیے۔ تو بہت زیادہ بڑھاپا بھی ایک مصیبت ہے، تو اس لیے جنت میں دوسرا اعلان جوان بڑھاپا ختم، تیسرا اعلان کہ آدمی کی صحت بھی ہو، جوانی بھی ہو، لیکن گھر میں فقر فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، تو زندگی کا مزہ کرا ہوا پڑا، تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ مالدار رہو گے، کبھی غربت نہ آئے گی، کبھی فقر نہ آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ مالدار۔ وہ کتنی بڑی مالداری ہے کہ جس کا 60 میل پر ایک گھر ہے، اور صرف ایک تو نہیں ہوگا، ہزاروں گھر اللہ دے گا، ایک گھر 60 میل پر ہے، وہ کتنا بڑا مالدار ہوگا، تو وزیر اعظم کا نہیں ہے، صدر کا نہیں ہے، کسی بڑے سے بڑے شہزادے کا نہیں ہے، 60 میل لمبا اور 60 میل بلند تو دنیا میں کسی کا نہیں، اور پھر وہ گھر جو سونے چاندی کا بنا ہو، کون سا گھر ہے جو سونے چاندی کا بنا، کتنا مالدار ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں مالداری ہے، غربت کوئی نہیں، تو جاؤ مالدار، جو بندہ دنیا میں مالدار ہو بھی جاتا ہے، غربت کا ڈر پیچھے ہر وقت لگا رہتا ہے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں حالات بدل نہ جائیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ مالدار تھے آج فٹ پاتھ پر ہیں، کبھی مالدار تھے پھر حالات نے ایسی کایا پلٹی اور ایسے حالات بدلے کہ آج فقیر بنے پڑے۔ تو آدمی کو مالداری کے باوجود غربت کا ڈر، فاقے کا ڈر پیچھے رہتا ہے، لیکن جنت میں اعلان ہوگا فاقہ ختم، غربت ختم، فقر ختم، ہمیشہ مالدار، جو چاہو حاصل کرو۔ تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، ہمیشہ زندہ، کروڑوں سال، اربوں سال، خربوں سال، آپ کی گنتی ختم، آپ کے کمپیوٹر فیل، آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، اور اللہ کہتا ہے تم بے شمار بے حساب سال گزر جائیں تب بھی زندہ رہو، لذتیں لذتیں، مزے ہی مزے، یہاں تک کہ میرا رب کہتا ہے آج اٹھاؤ مزے، اٹھاؤ مزے، نماز ختم، روزہ ختم، صبر تقوی ختم، اور بھوکا رہنا ختم، کہیں گے اللہ آج سجدے کی اجازت دے، اللہ تعالیٰ کہے گا نہ، ایک سجدے کی بھی اجازت کوئی نہیں، ایک سجدے کی بھی اجازت کوئی نہیں، نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، یہ جنت ہے، دنیا نہیں، تکلیفوں کا جہان گزر چکا وہ دنیا تھی، احکامات کا جہان دنیا تھی،
عبادت کا جہان دنیا ہے، یہاں ہمارا اللہ سے تعلق عبادت کا ہے، جنت میں ہمارا اللہ سے تعلق مہمان کا ہے، یہاں ہم اللہ کے عابد ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، اور جنت میں تعلق بدلے گا، وہاں ہم مہمان ہیں، اللہ میزبان ہے، وہاں عبادت کا تعلق نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے، وہاں مہمان اور میزبان کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں میزبان اور تم مہمان، لہذا مہمان کو تکلیف نہیں دی جاتی، ایک سجدہ بھی کرنے کی اجازت نہیں، کو روزہ رکھنا چاہے نہیں، حکم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنت کو یوں خوبصورت بتاتا ہے ہمارے سامنے۔ پھر کیسے جنت میں جائے گا اور کیسا ہوگا، یہ جنت میں تبدیلی کیا آئے گی کہ داڑھی ختم، پورے وجود کے بال ختم، صرف سر کے رہ گئے، پھموں کے رہ گئے اور یہ پلکوں کے رہ گئے، یہ 3 بال ہوں گے، باقی پورے وجود سے اللہ بال ختم کر دے گا اور شیشے کی طرح جسم صاف ہو۔ شبان جوان 33 سال کا، جردن مردن مکحلین، بال ختم، جوانی اور آنکھیں سرمگی آنکھیں اللہ عطا فرمائے گا۔ ابناء ثلاث و ثلاثین، 33 سال کی جوانی، بیضاء چمکدار، سفید رنگ چمکدار، علی طول آدم 60 ذراعا، آدم علیہ السلام کے قد پر آئے گا 60 ہاتھ، اور ہاتھ عربی میں اس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 1.5 فٹ کا ہے، ہر آدمی کا مختلف ہے، تو اس کو جب فٹ میں لے کے جاتے ہیں کوئی 120 فٹ یا 125 فٹ کا بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا 60 ہاتھ قد عطا فرمائے گا، آدم علیہ السلام کا قد ملے گا، اور بادشاہ بنے گا، اور پیسہ بادشاہی چہرے سے چھلکتی ہے، غریب کا آپ چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے غریب آدمی، اور مالدار کا چہرہ بتائے گا کہ مالدار آدمی، نعمتیں آدمی پر اس کے وجود پہ نظر آتی ہیں، چہرہ بتاتا ہے کہ مالدار ہے، اور غریب کی غربت بتاتی ہے کہ مالدار ہے، وہ غریب آدمی ہے، اور مالدار کی مالداری بتاتی ہے کہ مالدار سوکھا آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لقاہم نظرۃ و سرورا، خوشی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوگی۔ آدمی کے حالات ماڑے ہوں برے ہوں، بتکلف مسکرا رہا ہو تو نظر آتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اندر خوش نہیں، لیکن تکلفاً مسکرا رہا ہے، تکلفاً خوشی ظاہر کر رہا ہے، اور جب آدمی اندر سے خوش ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے کہ آدمی دل سے بڑا خوش ہے، دل سے خوشی نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقاہم نظرۃ و سرورا، ان کے اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہوں اور باہر چھلک رہی ہوں، نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر سے نعمتیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اللہ جوڑے دے گا، جنتی کو جو جوڑا پہنایا جائے، رنگ ہوگا سفید، بیضاء رنگ سفید، اور جوڑے پہنائے جائیں گے سبز ریشم کے، سبز ریشم، ثیابا خضرا من سندس و استبرق، موٹا ریشم پتلا ریشم، کبھی گرمی کے مزے کبھی سردی کے مزے، جگہ یہاں بھی دونوں ہے نا، موٹے کپڑے بھی پتلے کپڑے بھی، کبھی گرمی والے کبھی سردی والے، تو جنت میں گرمی سردی تو کوئی نہیں، پر اللہ تعالیٰ یہ دونوں مزے وہاں بھی دے گا، کبھی موٹا ریشم کبھی پتلا ریشم، ہوگا ریشم، اور ہوگا سبز رنگ کا، رنگ سفید جسم کا، اور کپڑا سبز اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور خوبصورت اللہ اپنے نور کی تجلی سے حسن ڈال رہا ہے۔ اتنی بڑی مالداری، ایک صحابی حبشی کالے، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ فضلتم علینا بالالوان والنبوہ،
آپ کو اللہ نے رنگ میں بھی ہم سے اچھا بنایا، پھر آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، آپ ہم سے اعلیٰ عرب اور ہم حبشی، تو کیا اگر میں آپ کا ایمان لے آؤں اور آپ کے دین پر عمل کروں تو کیا اللہ ہم کو بھی جنت میں ڈالے گا اور ہمیں جنت دے گا؟ حبشی نے پوچھا، تو آپ نے جواب کا فرمایا، ہاں اگر تم ایمان لاؤ اور میرے کہے پر چلو تو اللہ ایک حبشی کو جنت میں اتنا چہرے کا نور دے گا کہ 1000 سال سے چہرے کی چمک نظر آئے گی، 1000 سال سے سورج کی طرح اس کا چہرہ روشن ہوتا نظر آئے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ جنت تو بتائیں، جنت تو بتائیں۔ صحابہ سنتے تھے بیٹھ کے، کیونکہ انسان کا مزاج ہے جب تک بڑا سودا سامنے نہ آئے چھوٹا چھوڑتا نہیں، جب تک بڑا منصب نہ آئے چھوٹے کو چھوڑتا نہیں، جب تک بڑا نفع سامنے نہیں آئے گا چھوٹا نفع قربان نہیں کرے گا، دنیا کا نفع کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک جنت سامنے نہ آئے۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ جنت بتائیں، تو اتنے میں جبریل آئے اور جبریل آیتیں لے کر آئے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا۔ یہ چلتا گیا، جنت کا بیان چلتا گیا، جب آپ نے پڑھا اذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، آپ یہاں پہنچے، جبریل کی وحی آپ نے سنائی، جنت کا بیان، آپ یہاں پہنچے تو اس صحابی پہ وہ تڑپنے لگے اور موت کی کیفیت، تو آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو آپ نے فرمایا لے لو بھائی، اپنے بھائی کو لے لو، جنت کے شوق نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا، جنت کے شوق نے اس کے کلیجے کو پھاڑ دیا، یہ جنت کے شوق میں مر گیا۔ کتنی خوبصورت، تو ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنا بڑا گھر جب میرا ہے تو میں ادھر کیا کر رہا ہوں؟ یا تو میں بڑا غریب ہوں، یا تو دکھوں کا جہان ہے۔ اس لیے صحابہ پر جب موت آتی تھی خوشیاں مناتے تھے کہ شکر ہے یا اللہ یہ دکھوں کے جہان سے گئے اور یہ سارے دکھوں کے احکامات ختم، اب کریں گے مزے، چونکہ آگے بنی ہوئی جنت ہے۔ اور اللہ کے نبی سنا گئے ابو بکر کی جنت تیار، عمر کی جنت تیار، عثمان کی جنت تیار، علی کی جنت تیار، طلحہ زبیر کی جنت تیار، ابو عبیدہ کی جنت تیار، سعد سعید کی جنت تیار، عبد الرحمن بن عوف کی جنت تیار، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 1.25 لاکھ صحابہ ادھر دنیا سے جائیں گے، ادھر جنت تیار۔ جنت اللہ کے نبی نے سنا دی ہوئی تھی، حسن حسین جنت تیار، فاطمہ جنت تیار، سب کے لیے تو جنت۔ وہ جب موت آتی وہ خوشیاں مناتے۔ نیزہ لگا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نیزہ لگا اور خون کی الٹی آئی اور آر پار ہونے لگے، تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میری موج لگ گئی، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ مارنے والا پریشان ہو گیا کہ آدمی موت کو ناکامی سمجھتا ہے، زندگی بچ جائے تو کہتے کامیاب ہو گیا، یہ کیسا انسان ہے کہ موت کو کامیابی کہہ رہا ہے۔ تو اس نے جبار وہ مارنے والا تھا، اس نے پوچھا ایک مسلمان سے یہ کون سی کامیابی ہے کہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا؟ کہا جنت، ادھر مرے گا ادھر جنت میں پہنچے گا، تو اس لیے یہ خوش ہو رہا ہے۔ اس پر وہ مارنے والا قاتل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ایک شوق تھا کہ جنت سامنے تھی، گھر سامنے تھا،
تو دنیا میں گزارا کر رہے تھے، آج ٹائم آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، چونکہ اپنے آپ کو قتل تو کر نہیں سکتے تو موت کا انتظار ہے، اپنے آپ کو تو مارنا حرام ہے، لہذا موت کا انتظار ہے، اس موت کے انتظار تک جتنا گزارا مزارا ہوتا ہے کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگی دنیا میں گزارے والی تھی کہ موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اردن میں موت آئی، اردن میں، اور جب موت آئی تو کہا مرحبا بالزائر بعد غیاب، مرحبا مرحبا، موت کا فرشتہ آیا کہ مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، میں تو بڑے عرصے سے تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، کتنے عرصے سے تیاری کیے بیٹھا ہوں، کب تو آئے گا، بڑی دیر بعد آیا، خوش ہو رہے ہیں، موت کے فرشتے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں کہ تو بڑی دیر بعد آیا، میں کب سے تیاری کیے بیٹھا ہوں۔ تو صحابہ دنیا میں موت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر دکھوں کا جہان چھوڑیں، ادھر جنت پہنچیں۔ ابو ریحانہ ایک صحابی ہیں، لمبے سفر کے بعد آئے، لمبے سفر کے بعد، تو بیوی سجدج کے تیار کہ چلو آج ابو ریحانہ آیا ہے تو رات کے کچھ لمحات میں بیٹھیں گے، خود دل حال کہیں گے، کوئی سنیں گے۔ ابو ریحانہ عشاء پڑھ کر آئے، کھانا کھایا، جب تیار ہو کر بیٹھی تو ابو ریحانہ کہنے لگے تو بیٹھ، مجھے اجازت دے میں 2 رکعت پڑھ کے آتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھ لو۔ ابو ریحانہ 2 رکعت پڑھنے چلے گئے، بیوی تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ ابو ریحانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے، آدھی رات، ثلث رات، فجر ہو گئی، ابو ریحانہ مصلی پر، فجر کی سنت پڑھ کے مسجد جا رہے ہیں، یاد کوئی نہیں، تو بیگم نے راہ کاٹا، سامنے آئی، کہا ابو ریحانہ عجیب آدمی ہو، مجھے 2 رکعت کا کہا اور ساری رات آیا ہی نہیں مصلی پر۔ تو ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوہو، میں گیا تو 2 رکعت پڑھنا ہی تھا، پر اللہ کی قسم جب میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، میں نے تلاوت شروع کی تو جنت کی آیتیں میرے سامنے آ گئیں، بس میں ایسا جنت پہنچا کہ مجھے فجر کا پتہ ہی نہیں چلا، کب فجر ہو گئی کب رات بیت گئی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ ہی نہیں چلا، میں ساری رات جنت کی سیری کرتا رہا۔ یہ شوق تھے، ہمارے ہاں خواب ہیں یہ بلڈنگ میں نے بنانی ہے، یہ پلازا میں نے لینا ہے، یہ گھر بڑا خوبصورت سٹائل میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، میں نے اس سٹائل کا گھر بنانا ہے، میں نے اس سٹائل میں کوٹھی بنانی ہے، میں نے یہ والی گاڑی لینی ہے، میں نے یہ والا موبائل حاصل کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقشے ذہنوں میں آئیڈیل بنے پڑے ہیں، اور وہ اتنا بڑا جنت کا گھر وہ ہمارے ذہنوں سے غائب۔ اور ابو مسلم خولانی تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں جنت اللہ جب صحابہ کو دے گا، ہم اللہ کے سامنے جنت صحابہ کو جب ملے گی، ہم صحابہ سے مقابلہ کریں گے کہ یا اللہ اگر انہوں نے قربانی دی ہے تو ہم نے کم تو نہیں کیا، ہم بھی فجر میں اٹھے ہیں، ہم نے بھی ٹھنڈے پانوں سے وضو کیا ہے، ہم نے بھی تیرے نام پہ قربانیاں دی ہیں، اگر انہوں نے خرچ کیا تو ہم نے بھی کیا ہے، اگر انہوں نے تیرے نام پر اپنے خواہشات کو ذبح کیا ہے تو ہم نے بھی بڑی خواہشات کو ذبح کیا ہے۔ ہم بتائیں گے صحابہ کو کہ تم اپنے بعد عورتیں چھوڑ کے نہیں گئے، مرد چھوڑ کر گئے تھے، اگر تم نے اللہ کے نام پر قربانیاں دی تو کمی ہم نے بھی نہیں کی۔ یہ عزم، یہ حوصلے، یہ ولولے کہ جنت کے محل میں صحابہ سے مقابلہ کریں گے، اور یہاں مقابلے چل رہے ہیں دنیا کے محلات میں، دنیا کی گاڑیوں میں، دنیا کے موبائل میں، اس کے آگے تصور ہی نہیں، نظر ہی نہیں جا رہی کہ اس نے اتنی بڑی جنت بنائی، میں اس سے بڑی جنت بناؤں گا۔ سعد ایک صحابی ہیں، سعد سلمی، بنو سلیم قبیلے کے تھے، رنگ بالکل کالا تھا اور چیچک کے دانے چہرے پہ تھے، تو وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ کیا میرا ایمان قبول نہیں ہے؟ آپ نے کہا قبول ہے۔ پھر آپ کے ہاں جتنے صحابہ مسلمان ہیں میں نے سب کے ہاں رشتہ بھیجا لڑکی کا،
اپنے لیے کہ کوئی لڑکی دے دے میرا نکاح ہو جائے، تو سب نے میری چہرے کو دیکھ کر رد کر دیا، کسی نے میرا رشتہ نہیں لیا، کوئی دیتا ہی نہیں۔ تو کیا میں مسلمان نہیں؟ تو آپ نے کہا اچھا، عمر بن وہب جانتے ہو؟ تو عمر بن وہب بنو ثقیف کا سردار تھا عرب کا، اور اس کی لڑکی بڑی حسن و جمال میں اعلیٰ اور علم میں بھی بہت شاعرہ عورت تھی، ادب اور علم کی ماہر خاتون۔ تو آپ نے کہا عمر بن وہب کے گھر جاؤ اور اس کو جا کر پیغام دو کہ اللہ کے نبی نے میرا نکاح تیری لڑکی سے کر دیا ہے، مانگنا نہیں، کر دیا ہے۔ اب وہ گئے، عمر بن وہب کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آئے، کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے تیری لڑکی سے میرا نکاح کر دیا ہے۔ تو اس نے دیکھا چہرہ اور وہ شیشہ کے دانے اور وہ بدنما چہرہ، سیاہ رنگ، تو کہنے لگا نہیں، مجھے یہ قبول نہیں، باپ میں ہوں، مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا نا کم از کم، تو مجھے یہ قبول نہیں، رد کر دیا۔ وہ واپس چلے گئے کہ جا کے اللہ کے نبی کو بتاتے ہیں۔ اندر جب گیا باپ تو لڑکی سن رہی تھی، کہا ابا جان کون تھا؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک رشتہ بھیجا اور وہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے کر دیا، تو میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے رد کر دیا، مجھے پسند نہیں تھا۔ لڑکی سمجھدار تھی، اس نے کہا ابا جان آپ جلدی جائیں، اس سے پہلے کہ آسمان سے وحی آئے اور آپ کی خاری اور آپ کی فضیحت اور رسوائی قیامت تک تلاوت کی جائے، اس سے پہلے جا کے معافی مانگیں، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ آنے والا نہ دیکھیں، بھیجنے والا دیکھیں۔ بھیجا کس نے؟ ابا جان کو بھی احساس ہوا، وہ گئے مجلس میں، یا رسول اللہ ہمیں رشتہ قبول ہے، ہمیں احساس ہوا بعد میں ہم توبہ کرتے ہیں، آپ نے معافی وہ قبول فرمائی اور نکاح کروا دی۔ جب نکاح ہو گیا تو اب آپ نے ساس سے کہا کہ جاؤ بیگم کے پاس رخصتی، تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو آنا کوئی نہیں، پیسے ہی کوئی نہیں، کو ہدیہ کو تحفہ کچھ نہیں، خرچہ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے 3 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، عبد الرحمن بن عوف سے لے لو، حضرت علی سے لے لو، عثمان بن عفان سے لے لو، یہ 3 صحابہ سے کہا 200 درہم دے دو۔ انہوں نے ان کا خرچہ کیا، 600 درہم لیے۔ اب یہ بازار میں شاپنگ کر رہے ہیں، بیگم کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں اپنی شادی کی۔ ادھر سے کچھ ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور ایک غزوے میں جانا تھا، تو بازار میں اللہ کے نبی کا سفیر اور ان کا قاصد آواز لگا رہا ہے النفیر النفیر یا خیل اللہ ارکبی، چلو چلو اللہ کی راہ میں چلو، اللہ کے نبی کا بلاوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی راہ میں چلو۔ بس یہ آواز کان میں پڑی، ساری شاپنگ وہیں رکھ دی اور آسمان کو دیکھا، اللہم الہ السماوات و الہ الارض و الہ محمد، اے آسمان و زمین کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، میں اپنا سارا سامان تیرے حکم پہ قربان کرتا ہوں۔ آواز پڑے اور میں خواہشات میں لگا رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہذا واپس گئے، ساری شاپنگ واپس، اور گھوڑا لیا اور اسلحہ خریدا اور زرہ خریدی اور پورے وجود کو ایک کپڑا لے کر باندھ لیا، پورے وجود کو کہیں سے نظر نہ آئے، صرف آنکھ نظر آ رہی ہے، آنکھیں، اس کے علاوہ پورا وجود کپڑے میں ڈھکا ہوا، اور گھڑ سوار ہو کر آگے لشکر میں۔ حضرت علی نے دیکھا، دوسروں نے بھی دیکھا، بھئی یہ کون ہے؟ من ہاد الفارس، یہ کون ہے؟ یہ گھوڑے پہ کون ہے؟ تو حضرت علی نے کہا چھوڑو، ہوگا کوئی مسلمان کسی علاقے کا، دین سیکھنے مدینے آیا ہوگا اور یہاں جہاد کی آواز لگی تو ساتھ آ گیا، تم نے کیا کرنا، پہچان کر چھوڑو۔ اب وہ پورے چھپے ہوئے ہیں، اپنا کالا رنگ چھپایا ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ کر واپس نہ کر دے۔ لڑائی شروع ہوئی اور لڑائی میں پہلے ان کا گھوڑا مر گیا تو نیچے پیدل ہو گئے۔ جب پیدل لڑنے لگے تو انہوں نے اپنے بازو اٹھائے اور اپنی شلوار اوپر کی، تہبند اوپر کیا، تو کالے بازو
اور کالی پنڈلیاں نظر آئیں تو اللہ کے رسول پہچان گئے. آپ نے کہا اسعد انت، کیا تو سعد ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں سعد ہوں. تو آپ نے فرمایا سعید جدک، تیرا نصیب خوشبخت ہوا، تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا. اب وہ ساتھ گئے، لڑے، 9 کافر قتل کیے اور 10ویں نمبر پر جام شہادت نوش کیا. تو کسی نے آواز دی کہ 7 شہید ہو گئے. اللہ کے نبی گئے، 7 کا لاشا پڑا ہوا تھا. آپ نے حضرت 7 کے لاشے کو اٹھایا اور گود میں رکھا. آپ چہرہ صاف کر رہے ہیں، چہرہ صاف کر رہے ہیں، اور آپ کے آنسو وہ آپ کے 7 کے چہرے پہ گر رہے ہیں، 7 کے چہرے پہ گر رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں آپ مسکرائے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے کہا اما بکائی فبکیت شوقا الی سعد، میں رویا تو تھا کہ مجھے سعد یاد آیا، اس کی قربانی یاد آئی، اس پہ میں رویا. واما ضحکی فاکرامہ علی اللہ، پھر میں ہنسا کہ میں نے اللہ کے ہاں اس کا مقام دیکھا، عزت اور اکرام دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی. اور واما اعراضی، اور میں نے چہرہ اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا جب یہ ادھر رخصت ہوا ہے اس کی روح، تو ادھر جنت کی اس کی حوریں اور لڑکیاں اس کے استقبال کو دوڑی ہیں، اس کی طرف لپکی ہیں، اور دوڑنے سے ان کی پنڈلی کا کپڑا اٹھا ہے. تو مجھے شرم آئی تو میں نے چہرہ پھیر لیا. تو آپ نے اس کا سارا سامان اتارا اور اس کی نئی دلہن کو بھیجا اور کہا جاؤ انہیں پیغام دے دو، اللہ نے تجھ سے بہتر دلہن سعد کو عطا فرما دی، تجھ سے بھی اعلیٰ درجے کی دلہن سعد کو عطا فرما دی. تو میرے محترم بھائیوں، یہ شوق تھا جو مسلمان کو دیوانہ کرتا تھا، یہ شوق تھا جو مسلمان کو رات کو اٹھاتا تھا، یہ شوق تھا جو مسلمان کو ذبح ہونے پہ آمادہ کرتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو گردنیں کٹانے پہ لاتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو مسلمان کو سجدوں میں تڑپاتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا کہ سارا گھر خرچ کر ڈالتا اور خرچ کر کے خوشی محسوس کرتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو میدان میں لڑاتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو مسلوں پہ تڑپاتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو ٹھنڈے پانیوں میں بھی اتار دیتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو غازی اور مجاہد بناتا تھا، یہ جنت کا شوق تھا جو اللہ کے سامنے راتوں کو بلکتے روتے قرآن پڑھتے گزرواتا تھا. آج جنت کے شوق ختم، لہذا سجدے بھی ختم. نہ شوق رہا جنت کا، نہ اللہ کو دیکھنے کا، نہ محلات میں جانے کا، نہ تذکرے رہے. تذکرے بھی دنیا کے چل رہے ہیں، اس سے آگے ہے ہی کوئی نہیں. دنیا کے تذکرے ہیں، اس سے آگے ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے دنیا کو کہا متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. یہاں کی کوئی بلڈنگ نہیں بتائی، یہاں کا کوئی منظر حسن کا نہیں بتایا، یہاں کا کوئی خوبصورت نقشہ نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقا. یہاں اپنے نبی کو کہا نبی نہ دیکھ ان کی بلڈنگیں، کچھ نہیں ہے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، کچھ نہیں ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ چلتے پھرتے کافر، ان کی بلڈنگیں، ان کے محلات، ان کے بڑے بڑے شان و شوکت کے گھر، ان کے شہر، ان کے سجے ہوئے شہر، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، کہیں آپ بھی ان کے لالچ میں پڑ جائیں، کہیں آپ بھی یہ طمع کرنے لگیں، کہیں آپ کے اندر بھی اس کی جستجو پیدا ہونے لگے. لا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون. ان کے مال دے کر آپ نے حیرت میں نہیں پڑنا، ان کے شہر دے کر آپ نے حیرت میں نہیں پڑنا. آج کے مسلمان کو دنیا کا لالچی بنایا جا رہا ہے. ایسی بلڈنگ ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا موبائل ہو، ایسا شہر ہو، لہذا ہر نوجوان کاش کاش میں مر رہا ہے. کاش ایسا گھر ہوتا، کاش ایسی بلڈنگ ہوتی، کاش ایسا شہر ہوتا، کاش ہمارے بھی شہر ایسے بن جائیں، کاش ہماری بھی بلڈنگ ایسے بن جائیں،
کاش ہمارے بھی محلات ایسے بن جائیں، کاش ہمیں بھی یہ گاڑی مل جائے، کاش ہمارے پاس بھی یہ موبائل آ جائیں، کاش ہمارے پاس بھی اتنا بینک بیلنس آ جائے۔ ہر نوجوان کاش میں پھر رہا ہے۔ نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تو جنت، اعلیٰ جنت ہے۔ ہر مومن لا الہ الا اللہ، مفاتیح الجنہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ساری جنت، چابی کیا ہے؟ جنت کی چابی کیا ہے؟ وہ ہر مسلمان کے پاس ہے، جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ۔ بھائی آپ تو اتنے قارون کی چابیاں بتائی جا رہی ہیں کہ قارون کی چابیاں اتنی بڑے خزانے، اور آپ کو اپنی چابیوں کا نہیں پتا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی جنت کی چابی ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کی جنتوں کی چابی ہے۔ جہاں سونا پڑا ہے، جہاں چاندی پڑی، جہاں یاقوت کا فرش بچھا ہوا ہے، اور جہاں مٹی زعفران کی ہے، جہاں سونے چاندی کے محلات ہیں، اور جہاں دنیا کا کوئی نقشہ مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ما لا عین رأت، تمہاری آنکھ نے دیکھا نہیں، تمہارے کان نے سنا نہیں، اور تمہارے کسی کے ذہن پر جنت کا تصور نہیں آ سکتا۔ جو تم سوچو، جو جنت کا نقشہ سوچو، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ جو تم اپنے تصور میں ایک ماڈل بناؤ گے، جنت اس سے بہت اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ جنت کا شوق دلاتا ہے، او سابقوا الى مغفرة من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، آؤ جنت کی طرف، فی لمثل هذا فلیعمل العاملون، عمل والے آئیں یہاں عمل کر کے دکھائیں، محنت والے آئیں یہاں محنت کر کے دکھائیں، فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہاں حرص کرو، یہاں مقابلہ کرو، جنت میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ جیسے میں نے ابھی بتایا، یہاں ایک دوسرے سے آگے، یہ نہیں کہ میں اس سے مقابلہ کروں، میں اس سے مقابلہ کروں، یہ تو ہم جیسا ہی معاشرہ ہے۔ ابو مسلم خولانی جیسے میں نے ابھی بتایا، صحابہ سے ٹکر لی ہوئی ہے، صحابہ سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ جنت میں جب اللہ جنت دے گا تو ہم جنت میں صحابہ سے مقابلہ کریں گے۔ اپنے زمانے کے مسلمان نہیں، پچھلے زمانے کے مسلمانوں سے مقابلہ کرو کہ وہ جنت لے سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں؟ ہمارے زمانے کے نہیں، پچھلے زمانے کے، ہم تابعین کی جنت لیں گے، ہم تبع تابعین کی جنت لیں گے، ہم علماء، فقہاء اور اولیاء کی جنت لینا چاہتے ہیں، ہم بڑے بڑے بزرگوں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ مقابلہ ہے، یہ جنت کا شوق ہے ہی کوئی نہیں۔ دنیا کے کہانیاں، قصے، واقعات، مال و دولت سنائے جا رہے ہیں، لہذا ہر نوجوان کے ذہن میں مال سمایا ہوا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ابھی تو میں نے کچھ بتایا نہیں ہے، جنت اللہ قرآن میں سناتا ہے، اور اس کی ایک مجلس بتاتا ہے کہ قرآن جنت سے بھرا پڑا ہے، تاکہ جنت کے تذکرے ہوں، شوق پیدا ہو۔ جنت کا شوق پیدا ہوگا، قربانی آسان ہو جائے گی۔ جنت کا شوق پیدا ہوگا۔ آج یہ کیوں لوگ کہتے ہیں پاگل ہیں، دیوانے ہیں، دین والوں کو پاگل کہتے ہیں، دیوانے کہتے ہیں، حیرت میں پڑے ہیں لوگ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ ہاں، جنت پاگل ہی کرتی ہے، جنت دیوانی بناتی، شوق ہی ایسا ہے، شوق ہی ایسا ہے۔ اللہ کسی کو دکھا دے جنت کیا چیز ہے تو میرے بھائیوں، ایک گھر اللہ دنیا کا بناتا ہے، اس کو کہتا ہے کچھ نہیں، مٹی کا رہا ہے، مٹی کا رہا ہے، اور اس کو اللہ بتاتا ہے یہ ہے دیکھنے کی چیز جو تمہارے لیے بنائی۔ دنیا کی عورت، اللہ نے کہا، یہ جو اللہ کہتا ہے نظر جھکاؤ، دنیا کی عورت نظر جھکاؤ، کہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں، تم دھوکہ کھا جاتے ہو، یہ حسین ہے، یہ حسین نہیں ہے، اس کی آنکھ میں میل ہے، اس کو پیشاب آتا ہے،
اس کو پخانا آتا ہے، اس کے پیڑ میں گندگی ہے، اس کے اندر میں گندا خون دوڑ رہا ہے، اس کے اندر میں پیپ ہے، اس کی کھال کو تھوڑا سا اٹھاؤ تو نیچے خون نکلے گا، نیچے پیپ نکلے گی، نیچے گند نکلے گا، اس کے اندر میں گند ہے، اس کے کان میں میل ہے، اس کی بغل میں بدبو ہے، یہ چند دن نہائے نہیں تو جمعے پڑ جائیں، یہ چند دن صفائی نہ کرے اپنے وجود کی تو اس سے بدبو آنے لگے، بدبو آنے لگے، پیشاب پخانہ، گندی عورت، دیکھنے کے قابل نہیں۔ تم حسن سے کہیں دھوکہ نہ کھا جانا کہ یہ حسن ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ حسن اللہ کہتا ہے میں بتاتا ہوں کیا ہے، کہ میں نے ایک لڑکی بنائی ہے جنت کی، اسے کس سے بنایا؟ وہ انسان کے ملاپ سے نہیں بنی، اس کو اللہ نے اپنے کن سے بنایا، فقال لها کونی فکانت، اللہ نے کہا ہو جا، وہ ہو گئی۔ بنایا کس سے ہے؟ مشک، کافور، عنبر، زعفران، مشک، کافور، عنبر، زعفران، اس کے میٹیریل میں پڑا۔ جو مٹی سے بنایا نقشہ وہ اگر اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو جس کو اللہ مشک، عنبر، کافور، زعفران سے بنائے گا وہ کیا بلا ہو، جس کا وجود مہک رہا ہے، وجود وہ مہینوں نہ نہائے اس کے اندر سے مشک نکلتا ہے، اس کے اندر سے مشک نکلتا ہے، اس کا شوق دلایا۔ اور قرآن میں بتایا اس لڑکی کا حسن، قرآن میں بتایا اللہ نے کہ اس کے تذکرے کرو، دنیا کے لڑکی کا ذکر نہ کرو، دیکھو ہی نہیں، یہ حسن نہیں، دھوکہ ہے، دیکھنے کے قابل نہیں۔ اور ادھر کہا دیکھو دیکھو، میں تمہیں سناتا ہوں وہ کیا ہے، کیونکہ تم دیکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، دیکھو گے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، دیکھو گے تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ تو اس کا میٹیریل مشک، عنبر، کافور، زعفران، اور اس کے چہرے کا حسن، وہ تو اللہ کہتا ہے تم سن نہ سکو، تم سن نہ سکو، ہم تمہیں کیا سنائیں، کیا سنائیں۔ صرف اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ تمہیں یوں سمجھاتا ہوں کہ جو کپڑے سے باہر وجود ہوتا ہے ہاتھ پاؤں یہ زیادہ میلے ہوتے ہیں چونکہ کام کاج میں رہتے ہیں، اور جو کپڑے کے اندر وجود ہوتا ہے یہ زیادہ صاف ہوتا ہے، اندر کا زیادہ صاف ہوتا ہے، تو آپ نے کہا ہاتھ چونکہ ہر وقت کام میں ہوتے ہیں تو تم یوں سمجھو اگر وہ اپنے پورے کا باز لو ان بعد بنانہا بدا، اگر وہ اپنے پورے کا تھوڑا سا حصہ نکال کے سورج کو دکھا دیں تو اس کی چمک سورج سے اتنی زیادہ ہے کہ سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے گا۔ یہ پورے کا حسن ہے، پورے کا۔ تو آپ نے فرمایا فَكَيْفَ بِوَجْهِهَا، تو تم اندازہ کرو چہرہ کیا ہوگا، اگر پورا اتنا خوبصورت ہے تو اس کا چہرہ کیا ہوگا، اور اس کے اندر کا وجود جو کپڑے کے اندر کا ہے وہ کیا ہوگا، وہ کیا حسن ہوگا جس کو اللہ کہہ رہا ہے حسین ہے، اور اللہ اس کو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اپنے حسن سے، وہ میک اپ سے حسین نہیں، وہ میک اپ سے حسین نہیں، اللہ اس کو اپنا حسن دیتا ہے، تجلی حسن کی ڈالتا ہے، اپنے حسن سے حسن دیا اللہ نے، اور اس کو جوانی کی اٹھان دی۔ پھر اتنی خوبصورت ہو تو مزاج میں نخرہ آ جاتا ہے، اتنا حسن ہو تو مزاج میں نزاکت آ جاتی، نخرہ آ جاتا ہے، اور اطاعت گزار نہیں رہتی، زیادہ حسن آ جائے تو نخرہ آتا ہے، پھر اطاعت نہیں رہتی۔ پر جنت میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں کہ حسن اتنا اعلیٰ پر خاوند کی اطاعت گزار، انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب ہے میں تیرا محبوب، لیس وراءک معدل، جنت میں تیرے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ یہ جنت کی لڑکی خاوند کو کہہ رہی تیرے سے زیادہ جنت میں خوبصورت کوئی نہیں، میں تیری محبوبہ اور تو میرا محبوب، اور تیرے سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، میں ہوں جو تیری فرما بردار، حکم کبھی رد نہ کرو، حسن بھی ہو اطاعت بھی ہو، تو یہ حسن ظاہر کا حسن ہے اور اطاعت اندر کا حسن ہے، دونوں اللہ اس میں اکٹھا کرے گا۔ پھر وہ لڑکی مالدار، انا راضیہ فلا اسخط علیہا ابدا، ہم راضی، کبھی خامن سے غصہ نہ کریں، کبھی ناراض نہ ہوں، اور ہمیشہ رہنے والیاں،
کبھی جائیں نہیں چھوڑ کر، ہمیشہ زندہ کبھی موت نہ آئے، ہمیشہ مالدار کبھی فقر نہ آئے، ہمیشہ پاک صاف کبھی اس سے بدبو نہ آئے، بخیرات لا بخیرات ولا زفیرات ولا دفیرات ولا تماحات ولا متبرجات، ان کے منہ سے بدبو نہ آئے، ان کے بغل سے بدبو نہ آئے، ان کے دانت سے سڑاہٹ نہ آئے، ان کی آنکھ میں میل کوئی نہیں، کان کا میل کوئی نہیں، منہ میں تھوک کوئی نہیں، اور اندر میں پیشاب پخانہ کوئی نہیں، ازواج مطہرات، پاک اور صاف ہیں، پاک اور صاف ہیں، کوئی میل نہیں، تھوک نہیں ہے۔ میرے نبی نے بالفرض کہا لو بسقت بسقا، اگر بالفرض منہ میں تھوک ہوتا ہے کوئی نہیں، اگر ہوتا تو وہ اتنا میٹھا تھا، اتنا میٹھا تھا کہ وہ نکال کر تمہارے ساتوں سمندر میں ڈالتی، ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جاتے۔ اس کا تھوک اتنا میٹھا، پر ہے کوئی نہیں، تھوک عیب ہے، یہ دنیا میں آتا ہے، تھوک عیب ہے، ناک آنا رینٹ کا آنا عیب ہے، ہر عیب سے اللہ اس کو پاک کرے گا۔ یہ جنت کی لڑکی سجا کر اللہ کہتا ہے یہ ہے طلب کی چیز، دوڑ لگاؤ ادھر، کہاں دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ، یہ دیکھنے کی چیز نہیں، نظر جھکا، یہ کچھ بھی نہیں، مٹی ہے، ادھر دیکھ جو میں نے بنایا ہے۔ وہ اللہ سناتا ہے، بتاتا ہے میرے بھائیو اس کے تذکرے زندہ ہوں تاکہ عمل کے شوق پیدا ہوں، عمل کے شوق پیدا ہوں تو زندگی مختصر نظر آئے، بلکہ زندگی قید خانہ نظر آئے گی، زندگی قید خانہ نظر آئے گی، جیل خانہ نظر آئے گی۔ اگر جنت کا شوق آدمی کے اندر اتر جائے تو دنیا کی زندگی آدمی کو قید نظر آئے گی۔